السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر احمد جمال ہے۔ میں ماہر امراض چشم ہوں۔ میں نے آنکھ میں 2 FCPS کیے ہوئے ہیں، ایک جنرل آپتھلمالوجی میں، ایک ریٹنل سرجری میں جو کہ پیش نظر کا پردہ بصارت ہے اس کے اندر۔ سند یافتہ ہوں خیبر میڈیکل کالج سے 2013 میں، اور آنکھ کی بیماریوں سے اور اسی فیلڈ میں ریلیٹڈ ہوں تقریباً 2015 سے۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ آج کل کافی عام طور پر لوگوں کو اس کی شکایت ہوتی ہے، جو کہ ہے آنکھ کی جلن۔ تو ہم آج آنکھ کی جلن پہ، اس کی وجوہات پہ، اس کی جو ہم تشخیص کرتے ہیں ان کے طریقوں پہ، اور جو علاج ہم دیتے ہیں مریضوں کو، اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو آنکھوں میں جلن کی کافی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ الرجی ہے، آشوب چشم ہے جس کو وائرل کنجنکٹیوائٹس کہتے ہیں، بیکٹیریل ایک اور قسم کا جراثیم ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، پلکوں میں خشکی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، الرجیز ہو سکتی ہیں۔ آج کل خاص کر جس طرح ہمارا ماحول کافی گرد آلود ہوتا ہے اور اس کے اندر دھوئیں کی اور کاربن کی کافی آمیزش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جلن ہو سکتی ہے۔ تو جب بھی مریض ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم اپنے جو یہ سلٹ لیمپ ہے، مشین جو ہے، اس کے اوپر دیکھتے ہیں، اور مختلف علامات ہوتی ہیں جو کہ ہم آنکھ میں دیکھ کے اس کے مطابق ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آشوب چشم کا مسئلہ ہے، الرجی کا مسئلہ ہے، پلکوں میں خشکی کا مسئلہ ہے۔ کبھی کبھی کچھ مریضوں میں آنکھوں میں جلن اور آنسو کالے موتیے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو وہ ہم سارا کا سارا معائنہ کرنے کے بعد اکثر مریضوں کو آنسو کے قطرے ہوتے ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ الرجی والوں کو ہم الرجی کی دوائی دے دیتے ہیں، جن کو آشوب چشم ہو یا بیکٹیریل انفیکشنز ہوں ان کو ہم اینٹی بایوٹکس دے دیتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں میں تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ الرجیز لمبی چلنے والی چیزیں ہیں۔ آشوب چشم ہو گیا، بیکٹیریل کنجنکٹیوائٹس ہو گیا، یہ کوئی 10 سے 15 دن 20 دن کے اندر ہو جاتے ہیں ان کا علاج۔ اسی طرح آنکھوں کی خشکی ہو گئی، وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو کہ بار بار ہو سکتا ہے مریضوں کو، اور موسم سے اس کا تعلق کافی زیادہ ہے۔ تو ان کو ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ آپ کچھ عرصہ دوائی استعمال کریں، آپ بہتر ہو جائیں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خشکی دوبارہ آ جائے، پھر شاید دوبارہ دوائی استعمال کرنی پڑے، لیکن اسی کے مطابق علاج چلتا رہتا ہے اور ان کو بار بار ہمارے پاس آنا پڑتا ہے، معائنہ کرانا پڑتا ہے، اس کے مطابق پھر ہم ان کو علاج کبھی رد و بدل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی تیز کی طرف جانا پڑتا ہے، کبھی درمیانے علاج پہ، کبھی تھوڑا سا کم علاج کے اوپر۔ اس کے ساتھ مریضوں کا ٹائم ٹھیک سے گزر جاتا ہے۔ آج کل چونکہ موبائل اور لیپ ٹاپ کا استعمال کافی زیادہ ہے، تو یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب بھی ہم کسی قریب چیز کو دیکھ رہے ہوں یا کسی چیز کو غور سے دیکھ رہے ہوں تو ہمارا جو پلکوں کا جھپکنا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ پلکوں کے جھپکنے سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے آنکھوں کا پپوٹا پورا کا پورا آنکھ کے اوپر پھر کے واپس جاتا ہے تو وہ ایک مستقل طور پہ اور بڑا ہی لیول میں پورے کے پورے آنسو کو آنکھ کے اوپر پھیلا دیتا ہے۔ تو جب ہم کسی قریب چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پلکیں کم جھپکاتے ہیں تو اس دوران آنکھوں کے اوپر سے آنسو اڑ جاتے ہیں۔ ان کے اڑنے کی وجہ سے کبھی کبھی آنکھوں میں ایسے ذروں کا ہونا، کبھی خشکی کا احساس ہونا، کبھی جلن کا احساس ہونا، یہ نارمل ہے۔ اس طرح کے کیسز میں ہم ان کو صرف مصنوعی آنکھوں کے آنسوؤں والے قطرے دیتے ہیں، جو کہ وہ استعمال کریں تو اسے تھوڑی سی بہتری محسوس ہو سکتی ہے۔ کچھ مسائل سے بچاؤ کا حل ہے، چیزوں سے نہیں ہے۔ مثلاً آشوب چشم جن کو ہو ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے گریز کیا جائے، ان کی چادر، ان کا تولیہ، ان کے کپڑے وغیرہ سب کو جدا ہونے چاہیے تاکہ باقیوں کو نہ لگے۔ آشوب چشم کے لحاظ سے اور جو انفیکشنز، جو باقی جراثیمی آنکھوں میں جلن کی وجوہات ہیں، ان سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس انسان کے ساتھ کانٹیکٹ ذرا کم ہو جائے جس کے ساتھ یہ مسئلہ جس کو ہے۔ جہاں تک الرجی کی بات ہے تو الرجی کے تو بدن کا اپنا مسئلہ ہے، خون کا اپنا مسئلہ ہے، اس سے ایسے بچاؤ ممکن نہیں، لیکن احتیاطی تدابیر میں یہ آ سکتا ہے کہ اگر کسی انسان کو یہ پتہ ہے کہ فلانی چیز سے مجھے الرجی ہوتی ہے تو اس سے بچا جائے۔ جہاں تک خشکی کا تعلق ہے، خشکی اگر سر میں زیادہ ہو تو اکثر ایسے مریضوں کو آنکھوں میں بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اکثر سر سے گری ہوئی خشکی جو ہے پلکوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے لیے بہتر تدبیر یہی ہے کہ سر میں خشکی کا علاج کیا جائے، اس کا تھوڑا سا احتیاطی تدابیر استعمال کی جائیں تو قدرے بہتر رہتی ہے آنکھوں میں بھی۔ لیکن کچھ لوگوں میں آنکھوں میں ویسے ہی پلکوں میں خشکی بن سکتی ہے، اس سے بچاؤ کا یا احتیاطی تدابیر تو کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ زیتون کا تیل ایک بہت ہی مؤثر چیز ہے، جو کہ اگر آپ کان کو صاف کرنے والا جو ایئر بڈ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ اگر آپ زیتون کے تیل میں ڈپ کر کے اپنی پلکوں کی بالکل بھووں کے پلکوں کے قریب جو جڑیں ہیں ان کے اوپر پھیر لیا کریں تو وہ تھوڑی سی نم رہتی ہیں۔ اور موبائل کا استعمال ہے آج کل، وہ تو ویسے بھی ضرورت زندگی بھی ہے، لیکن 9-10 بجے کے بعد یا بیڈ میں اندر جانے کے بعد، اندھیرا ہونے کے بعد موبائل یا لیپ ٹاپ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔